السلام علیکم. آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی. گزشتہ 6 ماہ سے جو ہم نے پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اندر ایک مثبت رجحان کو دیکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ رواں سال کے اندر بھی ہم نے کافی پیش رفت ہوتی ہوئی دیکھی تھی. ایک جانب جہاں پہ پوری دنیا کی معیشتیں جو ہیں بہت ہی زیادہ بری طریقے سے منفی اثرات سے مرتب ہو رہی تھی پینڈیمک کی صورتحال کے بعد سے. بالخصوص جو معاشی سرگرمیاں تھیں وہ بہت بری طریقے سے عالمی مارکیٹس کی متاثر ہونا شروع ہوئی تھیں. گرچہ پاکستان کے اندر بھی یہی سینیریو تھا مگر پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اندر کافی حد تک کے استحکام کی صورتحال ہمارے کو دیکھنے میں آئی جولائی کے بعد سے. یعنی جولائی 2020 کے بعد سے پاکستان کے اندر سینیریو کچھ مثبت رجحان دینا شروع ہوا. اس کے کچھ بنیادی نقطہ نظر یہ تھے کہ پاکستان میں فورن ایکسچینج کے ریزروز بھی مینٹین ہونا شروع ہوئے تھے اور دوسری جانب یہ تھا کہ ریمیٹنسز پاکستان میں ان کا حجم بڑھنا شروع ہوا تھا. یہ کچھ اثرات تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ دسمبر کے منتھ کے اندر پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اندر جو ہے ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ $662 ملین سے نیگیٹو ہو گیا. مجموعی طور پہ 6 ماہ کے دوران پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ تقریباً $1.13 بلین سے سرپلس پہ تو رہا مگر نومبر تک کے جو ہم 5 ماہ کا موازنہ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں دسمبر میں تقریباً $662 ملین کی پاکستان کو خسارے کا سامنا کرنا پڑا. تو جہاں پہ نومبر تک کے یعنی 5 ماہ تک کے جولائی ٹو نومبر پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ $1.6 بلین سے سرپلس تھا تو دسمبر کے اندر نیٹ بیسس پہ بات کریں تو $1.13 بلین کا سرپلس رہ گیا پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹس کی فگرز میں. یہ کچھ مجموعی صورتحال تھی جہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اوپر ایک تھوڑا سا پریشر آنا شروع ہو سکتا ہے جب عالمی مارکیٹس کے اندر کاروبار زندگی بحال ہونا شروع ہوگا. اسی کے پیش نظر ایک نیوز بڑی سرگرم ہو رہی تھی کہ IMF کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ روابط کو بحال کر رہا ہے. IMF کی جو ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر پاکستان سختی سے عمل کر رہا ہے جس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جنوری کے مڈ میں جو وزارت جو یہ بجلی و پانی ہے اس کی جانب سے کہا یہ گیا تھا کہ پاکستان میں بجلی کی نرخوں میں اضافہ کر دیا جائے گا جیسے کہ ایگریڈ ٹرمز کے اوپر بات کی تھی IMF کے ساتھ 2019 دسمبر میں. جیسے IMF کے ساتھ یہ جو ہے شرائط کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دسمبر 2019 میں تقریباً $3.30 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی تھی مگر یہ کووڈ کی سینیریو کی وجہ سے اس کے اوپر عملی جامہ نہیں پہنایا گیا تھا. جنوری کے منتھ کے اندر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پاور جو انہوں نے گوہر صاحب نے اس بات کے اوپر کہا تابش گوہر صاحب نے اس پہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ جنوری میں تقریباً $1.95 پر یونٹ کا اضافہ کر دے گا بجلی قیمت میں اور بعد میں جو ہے آنے والے دنوں کے اندر مزید اضافہ کر دیا جائے گا. تو جہاں پہ لگ بھگ $14.5 سے $15 کے درمیان ہمارے کو یونٹ پڑ رہا تھا وہ تقریباً $17 کے قریب یونٹ چلا گیا. اب یہ ایک صورتحال بتدریج چینج ہو رہی ہے. ایک جانب ہم نے دیکھا کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات بھی مسلسل طور پہ جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہی ہیں پرائز یا مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس کے اوپر ہم ڈائریکٹ بلیم تو گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں دیں گے کیونکہ عالمی مارکیٹس کے اندر بھی آئل جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹریچڈ آؤٹ کر رہا ہے. آئل کے بھی نرخ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی اگر بات کریں آن ایوریج تو اس وقت 52 سے 55 کے درمیان US ڈالر پہ جو ہے وہ اس وقت آئل اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹس میں ٹریڈ ہو رہا ہے. تو عالمی لیولز کے اوپر بھی دیکھیں تو آئل کے پرائزز کے اندر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے مگر بات یہاں پہ یہی ہو رہی ہے کہ جب یہ گزشتہ سال آئل کو ایک ڈپریشن آیا تھا اور بہت تیزی سے آئل نیچے کی طرف گیا تھا یعنی نیگیٹو تو گیا تھا مگر ایک پرٹیکولر پیریڈ کے اندر 17 سے 20 روپے کے درمیان $17 سے $20 کے اوپر آئل ٹریڈ ہو رہا تھا. تو پاکستان نے اس وقت جو کہ 2 to 3 منتھس کے پیریڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آئل بہت تیزی سے ڈکلائن ہونا شروع ہوا ہے جس میں اوسطاً دیکھیں تو تقریباً 17 سے 25 یا 17 سے $20 کے اوپر آئل اس وقت ٹریڈ ہو رہا تھا. تو پاکستان کو اس وقت جو ہے ایک فیصلہ کرنا چاہیے تھا, فیوچر کانٹریکٹس بک کرنے چاہیے تھے مگر کچھ بھی وجوہات رہی ہوں پاکستان کے پاس مگر اس پہ کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا. گرچہ بہت سے پروگرامز کے اندر اس بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے آئل کے جو وہ ثمرات ہیں پاکستان کے اوپر بہت مثبت آنے والے ہیں. آئل ڈیکلائن کر رہا ہے, پاکستان کی معیشت کو یہ سیکٹر میں فائدہ ہوگا, اس سیکٹر میں فائدہ ہوگا اور بڑے بڑے تھنک ٹینکس آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ گئے تھے اور لگ یہ رہا تھا کہ شاید اگلے مہینے سے پاکستان امریکہ کو بھی بیٹ کر دے گا اپنی جو ہے معاشی سرگرمیوں کے مطابق. مگر یہ تمام تر چیزوں کے اوپر ہم نے ہر دفعہ یہی کہا تھا کہ یہ ریشنل بیسس کے اوپر بات کریں, یہ آئل کا امپیکٹ نیچے آ رہا ہے, پاکستان اس وقت اس سے فائدہ اٹھائے گا جب پاکستان اس کو بک کرے گا فیوچر ریٹس کے اوپر. یعنی فیوچر کے ڈیٹس کے اوپر اگر پاکستان اس کو بک کر لیتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑا مثبت
پہ سینیریو ڈیولپ ہو سکتا ہے. ریٹس گرنے کی وجہ سے اگر لیٹ سپوز ہم بات کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر, اسٹاک مارکیٹ میں اگر کوئی کسی آئٹم کا پرائس گرتا ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں, ہم اس کی بائنگ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اگر ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں تو پینک آتا ہے, اگر ذرا سا اوپر جانے لگتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. یہ الٹیمیٹلی جب ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو لاس میں ہوتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ پرائز اوپر جائے اور آپ اس کو کیپٹلائز کریں, یا پرائز نیچے جائے اور آپ اس کو بائی کریں, تب آپ کا جواز بنتا ہے ڈیسیشن لینے کا. اگر میں صرف پرائز موومنٹ کی بیسس پہ انجوائے کرتا رہوں گا تو الٹیمیٹلی نہ مجھے وہ چیز فائدہ دے گی اور نہ ہی میں اس کا بینیفٹ اٹھا سکتا ہوں. تو یہی کچھ ہوا پاکستان کے اندر جب آئل ڈیکلائن ہوا. گرچہ 2 سے 4 مہینے کے پیریڈ تھا جب آئل کنٹینیوس پریشر کے اندر تھا اور نیچے کی طرف موو کر رہا تھا. اوپیک پلس ممبران کی جانب سے بھی جو ہم نے نیوزز کوریج کی تھی وہ مسلسل جو ہے پہلے تو اوور آل 1.2 ملین بیرل پروڈکشن کٹ کے اوپر رویا جا رہا تھا اوپیک میں, یعنی یہ کہا جاتا ہے اس کو منا لیں گے, یہاں سعودی عرب مان جائے گا, رشیا مان جائے گا, مگر ون آف دی سڈن بہت بڑے لیول پہ پروڈکشن کٹ ہوئی اور 9.7 ملین بیرل پر ڈے کے اوپر پروڈکشن اچانک سے جو ہے وہ ایک شارٹ پیریڈ کے اندر یعنی 15 20 یا 25 دن کے اندر یہ ڈیسیشن لیا گیا, جہاں پہ عالمی مارکیٹس 1.2 ملین بیرل پر ڈے پروڈکشن کے اوپر رو رہی تھی. وہیں پہ اچانک جو ہے وہ جب پینک آیا تو پوری جو اوپیک پلس ممبران تھے انہوں نے جو ہے 9.7 ملین بیرل پر ڈے پروڈکشن کٹ کے اوپر چلے گئے. یہ کچھ سینیریو ڈیولپ ہو رہے تھے, تو اس وقت پاکستان کے پاس ایک بہت گولڈن پیریڈ تھا کہ پاکستان ان چیزوں کو اینالائز کرتا, اس کی سیویریٹی کو دیکھتا اور فیوچر کے اندر آگے 1-2 ماہ کے اندر کانٹریکٹ بک کرتا اور اس کے تحت اسے بینیفٹ لیتا. بات یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یا کسی کی جو اگر کوئی ٹائم لیپس ہو گیا تو اس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر پرو ایکٹیولی بات کرنا یا اس کا ورڈکٹ دینا اس وقت ویلیڈیٹ ہوتا ہے جب ہم اس چیز کو مکمل طور پہ اڈاپٹ کر لیں. یعنی اگر کسی چیز کے اندر اڈاپشن آ رہی ہے تو اس کو جو ہے پوری طریقے سے پہلے انالائز کریں, اس کی سیویریٹی دیکھیں اور دونوں اینگل سے بات کرتے ہوئے بات کریں, کیونکہ میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تقریباً ہمارے ہر جو عوام ہے وہ باخبر رہتی ہے اور وہ اس کے ذریعے ایک ریئیکشن اور ایک اپنا اوپینین کریٹ کرتے ہیں. اگر آج ہم ایگزیجریٹڈ اوپینین کریٹ کر دیں گے کسی چیز کے بارے میں, یا بڑھ کے اوپینین کریٹ کر دیں گے یا نیگیٹو اوپینین کریٹ کر دیں گے, تو ہم پہلے یہ سوچیں کہ اگر عوام کے اندر اگر ایک اوپینین کریٹ ہو رہا ہے تو اس کے بہت بڑے ذمہ داری کہیں ہم پہ بھی جاتی ہے. تو ہمیں بھی جو ہے ایز اے میڈیا پرسن ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. اور جہاں پہ ملک کی بات ہم کرپشن کے اوپر کرتے ہیں کہ جو کرپٹ جو کبھی ہم کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ سیاستدان کرپٹ ہیں, کبھی عوام کو کرپشن میں ڈالا جاتا ہے, کبھی بزنس کمیونٹی کو کرپشن میں ڈالا جاتا ہے, واٹ ایور جو بھی ہے اس میں بہت بڑا رول ہمارا بھی ہو سکتا ہے. ہم جو ہے اس کو کرپشن کو مطلب رول اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت سے لوگوں کا اوپینین چینج بھی کر سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہ اس کو پازیٹیو وے میں لے کے جائیں. جو بھی تلخیاں ہیں, جو بھی اس وقت ڈسٹربنس ہے, جو بھی کمیونیکیشن گیپ ہے چاہے گورنمنٹ کے درمیان عوام کے درمیان, تو ہمیں میڈیا کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو اپنی کاوشوں کے تحت پبلک کو بھی اویئر کرنا چاہیے اور اپنی خدمات کو جو ہے وہ مانیٹری بیسس تو ایک طرف ہے مگر سوشل بینیفٹ کے لیے بھی یوز کرنا چاہیے. اور جو بھی بات کریں, چاہے کسی بھی حکمران کے بارے میں بات کریں, چاہے کسی کے بھی بارے میں بات کریں, اگر کوئی ایویڈنس ہے اور جب تک وہ ورڈکٹ نہیں آ جاتا ہم اس کو جو ہے مجرم یا ملزم ثابت نہیں کر سکتے. یہی سب سے بڑی ہماری مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم خود جج بن جاتے ہیں اور جب اپنے ہم خود ہمارے اوپر کوئی بات آتی ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر ریاست مدینہ کی بات کی جا رہی ہے تو ریاست مدینہ جو ہے وہ سب سے پہلے احتساب ہمارے اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے. تو یہ ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو جو بھی نیوز کوریج کرتے ہیں, جو بھی بات کرتے ہیں, اس کے اندر ایک ریشنل گراؤنڈ ہو اور کوشش یہ کی جائے کہ اس کا نیوٹرل اوپینین نہیں بلکہ اس کا ایک لاجیکل وے ہو جو عوام سمجھے. نیوٹرل وے کے اندر تو پھر میں جی حضوری کے اوپر ہی بات کرنا شروع کر دوں تو زیادہ بہتر ہے. اگر ہم لاجیکل وے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ سینیریو یہ ہے اور یہ سینیریو یہ ہے, اس کے اندر کوئی بھی غلط نہیں ہے, مگر عوام جو ہے وہ اس چیز کو آگے لے کے چلے کہ یہاں پہ جیسے ہم نے بات کی آئل کے حوالے سے, آئل کے اندر جب ڈیکلائن ہو رہا تھا تو پاکستان واٹ ایور ریزن تھے کہ پاکستان کے پاس شاید ریزرو نہیں تھے یا تھنک ٹینک نہیں تھے یا اس کے اوپر بات نہیں کر پا رہے تھے, تو وہاں پہ فیصلہ سازی کرتے ہوئے اور جب ڈیسیشن لیا جاتا تو پھر میڈیا کے اوپر آ کے اس کے اوپر بات کی جاتی کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان نے چیپسٹ لیول کے اوپر آئل کو بائی کر لیا ہے. مگر وہاں پہ ابھی صرف نیوز آئی کہ آئل ڈیکلائن ہونا شروع ہوا تو وہاں پہ پاکستان کے اندر اگلے ہی دن سے یہ بات مشہور ہونا شروع ہو گئی کہ پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے, پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے لیے یہ آئل کا نیچے جانا جو ہے بہت مثبت اقدام لا سکتا ہے. یہ کون سی لاجکس ہیں جو ہم دے رہے ہیں آپ کو؟
تو یہ اس کے اوپر سوچنا چاہیے، ہم کو بھی خود سوچنا چاہیے کہ عوام جو ہے اس کو باخبر کرنا ہے، عوام ہمارے منتظر ہوتی ہے. تو ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر ہم نے بات کی تھی، تو یہی جو ہے صورتحال تھی کہ پاکستان کو جو ہے وہ جو تھوڑا سا ہم نے ڈیٹیل اس کے اوپر ڈسکشن اس لیے کی کیونکہ اب پاکستان کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. عالمی مارکیٹس کے اندر فروری سے آن ورڈ جو ہے وہ سعودی عرب مزید پروڈکشن کٹ کے اوپر لے کے جا رہا ہے آئل کو 1.1 ملین بیرل سے، جو کہ فیبروری اور مارچ کے درمیان رہے گی. یعنی اس کے اندر ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آئل پرائس تھوڑا سا اور اسٹریچڈ آؤٹ کر سکتا ہے اگر مزید کوئی پینک نہیں آیا کووڈ کی وجہ سے. تو ڈیمانڈ کے اوپر بھی بات ہو گئی ہے کہ ڈیمانڈ جہاں پہ ڈیکلائننگ فیز میں تھی، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 4 لاکھ سے 4.5 لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب سے ڈیمانڈ پر ڈے کے حساب سے انکریز بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. یعنی عالمی مارکیٹس کے اندر واپس ڈیمانڈز کا لیول اسی لیول پہ جانا شروع ہو رہا ہے. آئل جس لیول پہ تھا تقریباً 55 جو گزشتہ سال اسی لیول کو اپروچ کرتا ہوا جا رہا ہے. یہ ہوتی ہیں پرو ایکٹیو اپروچز جو انٹرنیشنل جو معیشتیں اس کو اڈاپٹ کر رہی ہیں. ایک سال کے بعد کووڈ کے بعد واپس اپنے اسی لیول کے اوپر آ گئے، جبکہ کووڈ ابھی بھی مارکیٹ سے نکلا نہیں ہے. اور یہ اپروچ کیا جا رہا ہے، کافی جگہ سینٹیمنٹس یہ بھی ہیں کہ آئل شاید 58 to 60 ڈالر کو اپروچ کر جائے انلیس کہ کووڈ کی وجہ سے کوئی مزید ڈیمانڈ ڈیٹوریٹ ہو. مگر ابھی جو موجودہ سینیریو ہے کہ امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس ویک جو ہے وہ ڈیمانڈ آئل کی بہت تیزی سے بڑھی ہے، جہاں پہ تقریباً 5.3 ملین بیرل سے ڈیمانڈ نیگیٹو آ گئی ہے، انوینٹری نیگیٹو آ گئی ہے. تو 5.3 ملین بیرل سے انوینٹری کا نیگیٹو آنا اس بات کے اندیا دے رہا ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے مارکیٹس میں بڑھ رہی ہے. یہ کچھ لاجیکل ریزننگ ہے جس کی بیسس پہ آئل اپنے آپ کو اسٹریچ کر رہا ہے. اگر آئل یہاں سے مزید اوپر کی طرف جاتا ہے تو آج پاکستان میں 109 روپے کے قریب اگر پیٹرول چل رہا ہے تو آنے والے دنوں کے اندر اس کے ریٹس اور بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے کرنسی بھی کوئی اتنی اچھی اپنی ویلیو نہیں رکھتی ہے. 160 روپے کے اوپر آ کے جو رکی ہے تو وہاں سے یا تو اوپر سائڈ جا رہی ہے یا وہیں پہ اسٹیگننٹ ہے. تو یہ کچھ عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آنے والے دنوں کے اندر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اور مہنگائی میں شاید تھوڑا سا اضافہ دیکھنے میں مل سکتا ہے اگر یہ آئل پرائسز اوپر جاتے ہیں، کیونکہ اسی سے ہماری انڈسٹری چلتی ہے اور اسی سے ہماری پروڈکشن کاسٹ کی بیسک بنیادیں نکلتی ہیں. تو یہ ایک سینیریو ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم امید یہ کرتے ہیں کہ پوری دنیا جو دوبارہ بحالی پہ چلی جائے تو پاکستان کو بھی اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ جو ایک پیریڈ ملا تھا پاکستان کو 5 سے 6 مہینے کا، اس پیریڈ کی ہی اندر پوری دنیا بند تھی، پاکستان کی امپورٹس نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کے نمبرز اچھے ہوئے تھے. اب اس دوران جو بھی حکمت عملی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے تیار کی گئی ہے اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھا پیش خیمہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے معاشی سرگرمی کے لیے ایک مثبت رجحان دکھائی دے. تو یہ کچھ صورتحال ہیں جس کی بیسس پہ ہم نے بات کی. امید یہ کرتے ہیں کہ یہ صورتحال پاکستان کے لیے ایک اچھا پیش خیمہ لے کے آئیں گی. وہیں پر دوسری جانب جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اس نے بھی تقریباً 5 سال کے جو ہے وہ کنٹری پارٹنرشپ اسٹریٹجی کے تحت پاکستان کو لگ بھگ $10 بلین دینے کے اپروول دی ہے. اس کے اوپر بات کریں تو تقریباً 1.48 بلین پر ایئر جو ہے وہ کووڈ سے متاثر اس کے لیے لگے گا کہ جو اس کے لیے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو آن اینڈ آف تقریباً اگر ہم اس کو موازنہ کرتے ہیں تو $2 بلین جو ہے وہ پر ایئر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے اپروو کیا گیا پاکستان کے لیے. یہ تمام تر صورتحال ہیں. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو لون فراہم کیا جا رہا ہے اس کی تقریباً 1/4 قسط جو ہے وہ تقریباً 2% شرح سود کے اوپر دی گئی ہے اور تقریباً ریمیننگ جو ہے وہ لائبور یعنی لنڈن انٹر بینک آفرنگ ریٹ پلس 0.5% کے تحت دیا گیا ہے. تو یہ ایک پاکستان کو پھر جو 10 ایئرس کے لیے جو آپ کو اسسٹنس فراہم کی گئی ہے. اور وہیں پہ دوسری جانب ورلڈ بینک بھی پاکستان کو جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی $10 بلین کی اسسٹنس اگلے 5 سال کے لیے دے گا. تو یہ جو انویسٹمنٹ پاکستان کے پاس آ رہی ہے $20 بلین تو اگلے 5 سال کے لیے یہ ہو گئی. سی پیک کے حوالے سے تقریباً $55 بلین کی یہ ہو گئی. تو یہ آلموسٹ پاکستان کے اندر کیسا کلائمیٹ کریٹ ہو رہا ہے. مگر کیوں وجہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکتے؟ گرچہ یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ تو نہیں ہے کہ $2 بلین پاکستان کے لیے سالانہ بیسس کے اوپر بات کریں، مگر اس کے اوپر بھی ہمیں پوری حکمت عملی اور اپنی جو پوٹینشیل کے ساتھ آگے موو کرنا چاہیے. ہم کیا پورے کے آگے بھی 10 سال یہی عزم رکھتے ہیں کہ پاکستان IMF ورلڈ بینک اور ان کا منتظر رہے؟ تو بہرحال یہ جو اسسٹنس فراہم کی جا رہی ہے ان اداروں کی بہت ہی زیادہ پاکستان کے ساتھ خدمات ہیں، پاکستان کو سپورٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. پاکستان کو بھی چاہیے کہ انہی کے ساتھ الائنڈ ہو کے اپنی چیزوں کو جو ہے لیول پہ لے کر آئے اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے خوشخبری کا پیش خیمہ لے کے
ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل آئل پرائزز کے حوالے سے. انٹرنیشنل آئل پرائزز کی بات کریں تو WTI کروڈ 43 سینٹ سے نیچے آنے کے بعد $52.42 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً 47 سینٹ سے نیچے آنے کے بعد $55.06 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً $11.5 نیچے آنے کے بعد $18.33 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً 33 سینٹس نیچے آنے کے بعد $25.05 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا کہ آئل اس وقت تقریباً $52 کو اپروچ کیا ہوا ہے, کنٹینیوسلی وہاں پہ مینٹین کیا ہوا ہے اپنے ریٹس کو. گولڈ کنٹینیوسلی جو اپ اینڈ ڈاؤن موو کر رہا ہے. وہاں پہ امریکہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ $1.9 ٹریلین کا جو اسٹیمولس پیکج اناؤنس کیا گیا ہے امریکن اکانومی کے لیے, اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک کہ یہ اسٹیبلٹی کا اندیہ دیا جا رہا ہے. مگر ابھی کافی چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں. جب تک کہ کووڈ پوری طریقے سے نہیں نکل جاتا تو معیشتیں جو ہیں وہ پوٹینشیل کے اوپر نہیں چل رہی, اور جب تک کہ پوٹینشیل کے اوپر نہیں چلیں گی ہم اس کا گروتھ کے اوپر بات نہیں کر سکتے. بہرحال IMF نے گروتھ تو فورکاسٹ کی ہے کہ اس وقت امریکہ کی تقریباً 5.5% کے قریب گروتھ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, چائنا کی 8.9% کے قریب ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, انڈیا کی 11.5% کے قریب ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, اور پاکستان کی تقریباً 13% کے قریب ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کی معیشت کے ساتھ ساتھ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیش خیمہ لے کر آئیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.